السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مردوں کی شان اور ان کی پہچان۔ محترم ناظرین، خاندان کے ادارے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اسلام نے مرد کو یک درجہ فوقیت دی ہے۔ خاندان دراصل ایک انتظامی ادارہ یونٹ کہلاتا ہے۔ کسی بھی انتظامی ادارے میں برابر کے اختیارات رکھنے والے دو سربراہ، دو لیڈر نہیں ہوا کرتے۔ اسلام چاہتا ہے کہ قانون اور اختیار دونوں اعتبار سے خاندان میں کسی ایک کو ہی برتری حاصل ہو۔ جیسے ماں باپ اور اولاد میں ماں باپ کو فوقیت حاصل ہے، استاد اور طلباء میں استاد کو یک درجہ فوقیت حاصل ہے، پیر اور مرید میں پیر کو یک درجہ فوقیت حاصل ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی میں شوہر کو یک درجہ اللہ نے فوقیت دی ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 228۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو حقوق حاصل ہیں، البتہ مردوں کو ان پر یک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ یہ فوقیت اللہ نے کیوں دی؟ تاکہ خاندانی زندگی کو پروان چڑھانے میں مدد حاصل ہو۔ مرد عورت میں سے کوئی ایک بالا دست ہو، دوسرا زیر دست ہو۔ کوئی بات بولے تو دوسرا سننے کا مزاج رکھے تو گھر کا نمونہ جنت والا نمونہ ہوگا۔ اللہ اپنی حکمت بالغہ سے مرد کو بالا دست بنایا۔ اللہ نے کہا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مردوں کو ان پر فوقیت دی ہے۔ عورتوں کو زیر دست بنایا ہے، اس پر اعتراض کرنا اللہ کی حکمت پر اعتراض کیے جیسا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتے ہیں، مرد کو خاندان کا سربراہ، خاندان کا صدر بنانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 34 میں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر فوقیت دی ہے، اس سبب سے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ دو وجہ اس کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ، خالق و مالک کہتا ہے مردوں کو ایسا اس لیے بنایا تاکہ وہ عورتوں کا ذمہ دار بن سکے، خاندان کی نگرانی کرنے والا، خاندان کا سربراہ اور سرپرست ہو سکے، خاندان کو سنبھالنے والا، اہل و عیال کی دیکھ بھال کرنے والا، کفالت کرنے والا۔ مردوں کو اللہ نے زیادہ جسمانی طاقت دے رکھی ہے جو عورتوں میں کمزور ہیں۔ دل دماغ کی بڑھی ہوئی صلاحیت اللہ نے دی ہے۔ قوت فیصلہ کا امتیاز اللہ نے مرد کو بخشا ہے۔ عورتیں عموماً کمزور جسم والی، دل دماغ کی صلاحیت بھی کم ہوتی ہے، قوت فیصلہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتی، اس لیے خاندان کا صدر مرد ہی ہو سکتا ہے، وہی گھر کی حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسری وجہ جو قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، بما فضل اللہ بما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مہر دیتے ہیں، خوراک اور پوشاک کا یعنی کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، پہننے اوڑھنے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے سہنے کا انتظام کرتے ہیں، جملہ ضروریات کا وہ تکفل کرتے ہیں۔ انسان تو احسان کا بندہ ہوتا ہے، پس مرد کی بات عورت سنے اور مانے، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیویوں کی 3 خوبیاں قرآن کے اندر اللہ بیان کرتا ہے، الصالحات، جو اللہ کی نیک بندی ہو، شریعت کی پابند ہو۔ نمبر 2، قانتات، اچھی بیوی مرد کی تابع دار ہوتی ہے، مرد جو بھی جائز بات کہے اسے مان کر عمل کرنے والی ہوتی ہے۔ نمبر 3، حافظات، پوشیدہ چیز کی حفاظت کرنے والی یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اس آیت میں بھی قانتات کہہ کر اللہ نے اشارہ کیا کہ مرد جو بھی جائز بات اس سے کہتا ہے تو بیوی اس کی تعمیل کرتی ہے، ماننے والی ہوتی ہے۔ تو گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے مرد بولنے والا ہوگا، عورت سننے والی ہوگی۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی یہ شان باقی رکھی ہے
اس حساب سے مرد کو چاہیے کہ ساری زندگی اپنی صحت کا خیال رکھے۔ خاص کر آج کے اس دور میں مردانہ کمزوری کی شکایتیں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ شادی کے 2-3 مہینے 6-7 مہینے کے اندر عورت شکایت کرنے لگتی ہے کہ ہمارے شوہر نامرد جیسے نظر آتے ہیں، ان کو دوائی کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے۔ بھائیو، ہم مرد ہیں، اپنی مردانہ شان کو باقی رکھیں، باڑی بنانے کی فکر کریں، کمزوری کا احساس نہ ہونے دیں۔ نیز مالی اعتبار سے کبھی عورت کے محتاج نہ بنیں، عورت کا سارا خرچ خوشی سے برداشت کرنے والے بنیں، حق مہر اول ادا کریں، بچوں کا خرچ برداشت کرنا سیکھیں، کبھی بھی عاجز نہ بنیں۔ نمبر 3، نیز عورت کے ناز و نخرے برداشت کرنا سیکھیں، عورت کی کسی بات پر بے قابو نہ ہو جائیں، نکاح ٹوٹنے نہ پائے، زندگی گزار کر دکھائیں۔ ہم مرد ہیں، ہر بات کو سہ سکتے ہیں، کسی بھی طریقے کا معاملہ آئے اس کو سنبھال کر مردانگی کا ثبوت دیں، اپنی شان اور پہچان کو باقی رکھیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔